اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں اس پیراگراف میں تھوڑی اچھی تھی تو ہم نے سوچا اس کو جو ہے لے لیتے ہیں۔ جیسے اس میں لکھا ہے ارباب تقریر و خطابت سے دو باتیں، یعنی جو لوگ خطابت کرتے ہیں ان کے لیے خطابت، عام لوگوں کے لیے اس کو بتا دیں جس کو آپ تقریر بیان کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خطابت، جو تقریر کرتا ہے اس کو خطیب کہتے ہیں، اور جو باتیں بولتا ہے اس کو خطابت کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک فن ہے اپنا، جو اس میں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے، جو بول اچھا لیتے ہیں، لفظوں کو سمجھ اچھا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ فن ہوتا ہے۔ بہرحال اب تو ہر ایک ہی تقریر کرنے لگتا ہے، وہ رکشے والا ہو، گاڑی والا ہو، بیل گاڑی والا ہو، جوتا سلنے والا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہر آدمی کو سمجھ لو تقریر آتی ہے، چاہے وہ اس کو الف با پڑھنا نہ آتا وہ تقریر کرتا ہے۔ بہرحال ایک الگ بات ہے۔ تو اس سے ایک بات لیتے ہیں، ان کو لکھنے والے مصنف علیہ رحمۃ الرحمن ہیں مولانا محمد افروز قادری چڑیا کوٹی۔ تو آپ ایک شعر سے شروعات کرتے ہیں، ماشاء اللہ کیا مبارک شعر ہے۔ دیکھیے، عمل کی سوکھی رگ میں ذرا سا خون شامل کر۔ عمل کی سوکھی رگ یعنی جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں اس کی جو سوکھی نسیں ہیں اس میں تھوڑا سا خون شامل کر دیں۔ میرے ہمدم فقط باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جیسے خطیب صاحب بڑے سے بڑے ایک لفظ کا تیر کا تار بنا کے چلے گئے ایک عنوان کا، اب وہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، آپ کے پلے پڑا نہیں پڑا، خطیب صاحب سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہی حضرت فرماتے ہیں کہ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، فقط باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس شعر کو حضرت نے آگے پورا مکمل طور سے بیان کیا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے۔ تقریر، خطابت اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ خواہ کتنا عمدہ اور دلکش ہو، اس وقت تک بیکار اور غیر مؤثر یعنی اثر کرنے والا، غیر مؤثر یعنی اثر کرنے والا نہیں، غیر مؤثر ہے جب تک اس کو مبلغ و داعی، مبلغ کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، دعوت دینے، مبلغ کہتے ہیں بیان کرنے والا اور سمجھانے والے کو، مبلغ بلند کرداری، عالی ظرفی اور اخلاقی قوت کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ یہ باتوں میں حضرت نے بہت ہی بڑی باتیں کی ہیں، بہت زیادہ بڑی باتیں کی، کیونکہ عمل میں آج کل کے خطیبات نہیں ہیں، دیکھاتے ہیں ہم لوگ کہ اسٹیجوں پہ لڑائی کرتے ہیں، علماء کی اس طریقے سے توہین، کفر، حد کفر تک لے جاتی ہو، یا حتیٰ کہ وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ مولوی ہو، کہتے ہم برابر کے، ہم پڑھے لکھے۔ بھائی دیکھو، 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابوں میں الگ الگ مسئلہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، راستہ الگ ہو سکتا ہے مگر منزل اگر ایک ہے تو بحث نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور سے کوئی، ابھی ہم لوگ اگر شہر جاتے ہیں یا بڑے چوراہے جاتے ہیں، کوئی لال املی گھوم کے جا رہا ہے، کوئی بہت دور کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی سیدھا کراؤنسنگ سے چلا جا رہا ہے، کوئی سیدھا کٹیری باغ سے، تو یہ گھوم کے جو جا رہا ہے، ہمارا منزل کیا ہے؟ ہماری منزل صرف اور صرف جو منزل ہماری ہے وہ فقط ایک منزل ہے، ہمیں
ہماری منزل بڑا چوڑا تو ہم بڑا چوڑا ہی پہنچیں گے، اور کہیں کوئی گیا تو سمجھو بھٹک گیا۔ تو منزل جس کی ایک ہو، وہ راستے بھلے الگ ہوں مگر منزل پہ آدمی دھیان رکھتا ہے۔ مگر آج منزلوں پہ، راستوں پہ بحث ہو رہی، نہیں اسی راستے سے جائیں گے۔ تو یہ چوٹیاپے والی بات ہے اور فقط علماء کی توہین والی بات ہے۔ اس میں ہم علماء کی اکثر و توہین کرتے ہیں۔ علماء میں صرف آپ یہ نہ سمجھیے علماء، آج کل کے جو علماء، آپ کو جو کچھ عام لوگوں کا تو حال ہی برا ہے، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، گفتاریاں دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تم علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، علماء کی ڈیوٹیاں اٹھاتے ہیں، وہ سب دکھاوے کا لگتا ہے مجھے تو کبھی کبھار۔ یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں، بے مقصد کا دکھاوا کرتے ہیں کہ جب عالم آیا اس کا ہاتھ چوما، اس کے جوتے اٹھائے، چلا گیا تو اس کو گالی دے دی۔ ارے بھائی وہ ایک فن کا ماہر ہے، اس کی قدر، عزت، مرتبہ آپ کرو نہ کرو اللہ کی شان میں بہت ہے۔ اور عالم فقط وہی نہیں ہوتا ہے، عالم میں کون؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم چلا، مولا کائنات کو اللہ کا ولی، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ولی سمجھ کے چھوڑ دے، دور ہو جاتے صحابہ سمجھ کے، تو ارے وہ صحابی تھے، وہ علماء بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، انہی کے بارے میں تو کہا گیا نا باب مدینۃ العلم وعلی و بابھا، علی و بابھا جو کہا گیا یہ انہی کے لیے کہا گیا۔ تو علی و بابھا سب سے بڑے مفتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علماء سب سے بڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے انا باب مدینۃ العلم والی و بابھا کا مقام ہی نہیں سمجھ سکتے، تمام علوم علی مرتضیٰ میں سما گئے، سمجھتے نہیں۔ ادھر سے چلو پھر غوث اعظم کو اگر آدمی زیادہ مانتا ہے تو غوث اعظم بھی بھائی 11 سال کی عمر میں جانے کتنے علوم حاصل کر لیے تھے، اور مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، تمام تر علوم حضرت کی دامن میں سمائے ہوئے تھے، مفتی بھی تھے۔ تو حضرت کو اگر ماننا تو ان کے علم کو بھی ماننا ہے۔ اور آج علماء کی توہین، اور جب علماء کی انسان توہین کرتا ہے تو یہ نہیں واضح کرتا ہے کہ فلاں عالم سے، وہ کہتا مولانا، تو تمام مولانا اس میں شامل ہو جاتے، اس میں مولانا کوئی غریب نواز بھی شامل ہیں، مولانا ہے، کیونکہ اس میں صابر کلیر بھی شامل ہیں، مولانا ہے، اس میں نظام الدین اولیاء بھی شامل ہیں، مولانا۔ ارے یہ سب کے سب عالم دین، عالم ربانی تھے، یہ سب کے سب بڑے ہی مفتی تھے، یہ سب کے سب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، آپ کی بارگاہ، آپ کے ساتھ وہ رہتے تو آپ جیسے بن کے رہتے تھے، مگر وہ آپ جیسے نہیں تھے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا لازم ہے، سمجھ گئے؟ علماء کی توہین، اور جو اسٹیجوں پہ علماء اپنے آپ کو بن کے ہم بھی مولانا ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، تو حضرت اس بات کو گزارش سے سمجھ لیجئے کہ کسی بھی عالم کی اس طریقے سے توہین نہیں کر سکتے۔ کوئی شہزادے، سید زادے ہیں، وہ بھی یہ بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کریں گے کہ اس طریقے سے توہین مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی عالم نے کچھ بات غلط بھی کہی ہے آپ کی نظر میں تو آپ اس کو صاف ستھری طور سے کنارے لے جائیے، حضرت ایسی بات آپ کی غلط تھی، کمرے میں لے جائیے، 2 لوگ ایک جگہ بات کر لیں وہ مناسب رہتا ہے، کمرے میں لے جائیے، لے جا کے آپ بات کر لیجیے، آپ وہاں جا کے چپ چاپ بات کریں۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء ہی نہیں بچے دنیا میں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ ان سے بڑے عالم کو پاس بٹھائیے، اپنی بات رکھیے، ان کی بات رکھیے، اور اپنے بڑے عالم سے فیصلہ کرائیے۔ یہ سلیقہ مند عالموں کی پہچان ہے۔ ہو گئے جلسے کرا لیے، ہو گئے ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم جس کو چاہیں گالی دے سکتے ہیں، ہم جس کو چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ نبی پاک کے دین کی توہین ہے، اور یہ توہین نہیں برداشت کی جائے گی، یہ توہین نہیں برداشت کی جائے گی۔ تو جلسہ کرانے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ایسے کم عقل اور ایسے ناقص العقل اور ایسے بدتمیز اور بیکار لوگوں کو نہ تو تقریر کے لیے بلایا جائے، یہ عالموں کے لیے نہیں ہے، میری بات ہے۔ جو حقیقتاً عالم ہوتا ہے، ہم نے عالم کے لیے پہلے بتا دی کہ عالم کو عالم کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور عالم کو عالم سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ عالم، اور جو بھی عالم نہیں ہوگا
اسے اسٹیج پہ نہیں بلانا چاہیے. ویسے یہ اسٹیج کی توہین ہے، کیوں کر نبی پاک کا اسٹیج، نبی پاک کا ممبر فقط عالم کے لیے، اور علماء کو جو کہتے ہیں علماء ٹھیکے، ہاں میرے بھائی علماء ٹھیکیدار ہوتے ہیں. غریب نواز دین کے ٹھیکیدار تھے، علماء تھے. صابر کلیر دین کے ٹھیکیدار تھے، علماء تھے. بے شک ٹھیکیدار کا مطلب اس کا دلیل بھی کیوں نہیں دلیل ہے. العلماء وراثت الانبیاء کا آپ ترجمہ کر کے دیکھیں، علماء دین کے وارث. وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے امانت دار کو. نبی پاک کی امانت ہے ان کے پاس، اور جب تک ان کے پاس امانت ہے یہ ٹھیکہ لکھا رکھتے ہیں. آپ تمام علماء کی توہین کرنا بند کر دیجئے، ورنہ آپ کے بچے جاہل رہ جائیں گے. ورنہ آپ کے، ہمیں پتہ ہے علماء کیا کرتے ہیں کیا نہیں، مگر ان علماء کی اس طریقے سے ترتیب، اس طریقے سے بات ان سے نہیں کر سکتا کوئی عام آدمی. اس طریقے سے قطعاً بات نہیں. نہ اپنی نجی محفلوں میں ان کو گالیاں دے سکتا ہے، نہ اپنی سماجی محفلوں میں ان کو گالیاں دے سکتا، اور کہیں علماء کو گالی، اور اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی زبان آپ پکڑیے. آپ اپنے علماء کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہی علماء ہی ہیں جو دین کے خاطر لڑتے ہیں، آپ کے لیے لڑتے ہیں، آپ کی دنیا کے لیے بھی لڑتے ہیں. ایسی بات نہیں. سچے اور اچھے علماء. اور اسٹیجوں پہ لڑائی مناسب نہیں ہے. یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ عالم نہیں ہو سکتے. یہ کچھ بھی ہیں، یہ عالم نہ ہے. کتنی بھی بڑی ڈگری لے کے بیٹھے ہوں، سند لے کے بیٹھے ہوں، کہیں بھی کچھ بھی لے کے بیٹھے ہوں، کتنا بھی علم ہم پہلے کہہ چکے ہیں، علم الگ ہوتا ہے، جانکاری الگ ہے. آپ کے پاس جانکاری ہے، علم نہیں ہے. اگر آپ اسٹیجوں پہ اس طریقے سے، ورنہ عالم کے ساتھ اگر کوئی بات مناسب نہیں لگی، غلط ہو گئی، تو آپ ان کو کنارے لے جا کے انہیں کمرے میں بٹھا کے آپ ان سے بات کیجیے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اپنے بڑے علماء کو بٹھائیے، بڑے لوگوں کو بٹھائیے، پیروں کو بٹھائیے، مناسب پیروں کو بٹھائیے جو حقیقت میں پیر ہوں اور حقیقت میں علماء ہوں، ان کو بٹھائیے. اور نیوٹرل علماء کو بٹھائیے، نہیں آپ کی طرف والے بٹھا لیا، ان کے نیوٹرل جو سچی اور اچھی بات کر سکیں ان کو بٹھائیے، ان سے بات کریے. ان سے بات کرنے کے بعد مناسب بات کر کے بیٹھیے. اس کے بعد جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ منظور کر لیجیے. مگر کسی عالم کی اس طریقے سے سرے بازار جو توہین، انہوں نے غلط بولا، ہم صحیح بول رہے ہیں، یہ صحیح غلط وہ صحیح، یہ کرنا مناسب نہیں ہے. یہ نبی پاک کے اسٹیج، یہ سبھی جانتے ہیں، ہم کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے، سب جانتے ہیں. مگر جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم انہیں یہ بات کہیں گے کہ میرے بھائی ان لوگوں کے چکر میں اپنی جنت نہ برباد کرو، اپنی فطرت میں یہ حرکت نہ لاؤ کہ علماء کی توہین کرو. ٹھیک، کوئی بھی عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو. ہندوستان کی بڑی بیماری ہے، کچھ جانتے نہیں مگر سوچتے ہیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں. میرے بھائی پڑھ لے، سمجھ لے، سب کچھ دیکھ لے، پھر اس کے بعد بات کر. سمجھ میں آئی؟ یہ جاہلیت والا ماحول نہ قائم کرو. اور جو کچھ نہیں جانتے ہیں ان سے بھی کہوں گا تم عالموں کی پیروی کرو، نہ کہ خود عالم بن جاؤ. یہ عالم کے لیے نہیں. ڈاکٹروں سے بھی لوگ کہتے ہیں ہاں آپ کیا جانتے ہیں، ہم بخار کی دوا کا نام جانتے ہیں، ہم بخار کی دوا دے سکتے ہیں. ایک گولی بتا دی، سوچے ہم ڈاکٹر بن گئے. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، ارے یار ڈاکٹر کچھ نہیں جانتا ہے، ڈاکٹر تو ایسا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر بھائی اس نے ڈگری حاصل کی ہے، اس نے محنت کی ہے. آپ بھی محنت کرتے آپ بھی بن جاتے. اس نے محنت کی ہے تو اس کی قدر کی جائے گی. وکیل ہے اس کی قدر کریے. ہر فیلڈ میں اچھے برے سب رہتے ہیں. اچھے بروں کو دیکھ کے آپ اچھوں کو گالی مت دیجیے، کیونکہ آپ گالی دیتے تو مطلقاً گالی دیتے، مطلقاً نہیں، یا تو فرداً گالی دیجیے، یا تو جس نے آپ کا برا کیا اس کو پکڑیے. مگر آپ مطلقاً کسی کو گالی اجتماعی طور سے نہ دیجیے. ٹھیک ہے؟ یہ اپنی جہنم کا ایندھن نہ بنائیے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی. اور جو طالب علم پڑھنے میں ہیں وہ اگر تقریر کرتے ہیں تو اپنے علماء کے سائے میں. بعض علماء بھی خود زندگی برباد کرتے ہیں. مجھے بھی بعض لوگوں نے نماز پڑھانے کی اجازت دی، بعض لوگوں نے نہیں دی. بعض لوگوں نے مجھے قرآن پڑھانے کی اجازت دی، بعض لوگ، تو وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور وہ بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، سبھی ہمارے خیر خواہ ہیں. آج کل کے بچوں کو بھی ادادیہ پڑھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم بہت بڑے تقریر کرنے والے ہو گئے، نعت پڑھنے والے ہو گئے، کسی سے بھی بحث کرتے ہیں، کسی کو بھی سمجھانے لگتے ہیں. یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے. آپ طالب علمی کے زمانے میں آپ پوری طریقے سے علم حاصل کریں، 8 سال محنت کر کے آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ
خود بولنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم نے ایسے ایسے علماء دیکھے ہیں کہ اگر وہ محنت سے پڑھی نہ اسی مسجد کے خطیب بنے، جس مدرسے میں پڑھی نہ ہے اسی مدرسے کے وہ خطیب بنے، اسی مدرسے میں پڑھانے لگے، مدرس بنے، اسی مسجد میں نماز انہوں نے پڑھائی، بتائی یہ۔ اور کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کی سندیں ان کے منہ پہ مارتی گئی۔ تو آپ سوچو آپ کس ڈگری میں آ رہے ہو، اور آپ اگر اچھے ہو تو آپ کے استاد آپ کی خود قدر کریں گے، اور آپ اچھے نہیں ہوں تو پھر آپ کسی کی زندگی مت خراب کرو، ٹھیک ہے۔ اور نعت خوانوں کو بھی بہتر سے بہتر عالم دین جو نعت خواں، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ نعت خواں نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے سے اچھے نعت خوان ہیں، عالم بھی ہیں، مگر وہ نہ بیچارے پیسہ لیتے ہیں، وہ اپنی علم کی اور نعت خوانی کی پیاس اسے بجھا لیتے ہیں کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے نعت پڑھ لیتے ہیں اور اچھے سے اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب تھے ماشاء اللہ بہت اچھی نعت، مگر وہ کمرے ہی میں پڑھ لیتے تھے اپنے۔ تو آپ یہ منہ نچوئے نعت خوانوں کو بلانا بند کیجیے، جسے کچھ آتا جاتا نہیں، جو عالم بھی نہیں، وہ دلیل کیا، وہ بچپن سے نعت پڑھا۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، کسی کی ماں نے پیدا ہوتے ہی گھٹی میں اسے نعت پلائی، وہ نعت پڑھتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے، یہ بچپن سے پڑھ رہا ہے ہم اس کی قدر کر، یہ پاگل پنا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے عالم دین بعمل جو نعت خواں ہوں اسے بلائیے، آپ نبی پاک کے دین کی توہین مت کیجیے، آپ کو اللہ اسی وجہ سے ثواب دے گا، ورنہ آپ جلسے بھی منہ دکھائی کے لیے کرائیں گے تو اللہ آپ سے سوال کرے گا، کرے سوال، آپ اس قابل کہاں ہیں جو اللہ آپ سے سوال کرے، وہ تو آپ کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ باقی حضرت آگے فرماتے ہیں انسانی فطرت ہے کہ مدعو پہلے داعی کا کردار اور اس کی شخصیت مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر داعی کی شخصیت غیر معتبر اور کردار داغدار ہے تو دعوت و تبلیغ میں اثر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر داعی کی شخصیت اوصاف حمیدہ کی حامل ہو اور کردار کی پاکیزگی کا پیکر ہو تو دعوت میں خود بخود تاثیر اور مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں ہم بس اتنا کہیں گے، جیسے سیدہ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ الرحمن کا کردار مبارکہ تھا، اتنا مجاہدانہ کردار کہ جس نے بھی انہیں دیکھا وہ خود بخود محبت کرنے لگا۔ ان کی ایک بات ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے کہ سرکار علیہ رحمۃ الرحمن، ہم نے سنا تھا سید امین قادری کے منہ سے یا کسی تقریر میں سنا، میں نے بات سنی تھی کہ حضرت کو ایک عیسائی یا ہندو لڑکا دیکھتا تھا، حضرت عصر کے وقت نماز میں روتے تھے اور نبی پاک کو یاد کر کر کے روتے، تو آپ کو روز دیکھتا، کہتا روتا رہتا، اپنی ماں سے پوچھا، کہنے لگے بیٹا انہیں سے پوچھو، کہنے لگے عشق کرو گے تب سمجھ میں آئے گا کیا ہے، کہنے لگے ایسے کیسے، کہنے لگے ہاں عشق کرو، حضرت نے فرمایا عشق کرو گے سمجھ میں، کہنے لگے اچھا بتائیں کیسے، تو کہنے لگے حضرت نے کہا پہلے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، کہا ایسا کرو 3 دن تک اب تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہ 3 دن تک حضرت کے پیچھے نماز پڑھتا، 3 دن تک ان کے ساتھ کھانا کھاتا، 3 دن تک انہیں وضو کراتا، سب کچھ کراتا، حضرت کے 24 گھنٹے حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرحمن کے ساتھ۔ 3 دن گزر گئے، گھر گیا، کہا اب تمہیں چھٹی، چلو دن بت ہو گئے سے، مگر رات کاٹنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کہنے لگا مجھے حضرت کے پاس جانا، روتا، گڑ گڑاتا، تڑپتا اور تمام تر مصیبتوں میں گرفتار، کہتا حضرت اپنی ماں سے کہا مجھے، غریب نواز نے کہا ابھی اس کے 3 دن کی چھٹی دی تھی، ابھی اس کا وقت کہاں ہوا، کہنے لگے نہیں، تو کہنے لگا حضرت جیسے تیسے، پھر دوسرا دن کٹا، پھر دوسری رات آئی، پھر وقت نہیں کٹتا، مصیبت، رو رہا، تو کہنے لگے
وہ اس کی ماں نے کہا میری آنچل کا واسطہ، حضرت کا دل تو نرم تھا ہی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا لو۔ بلایا، بلانے کے بعد حضرت نے کہا کہ پتہ چلا عشق کیسے رلاتا ہے۔ یہ تھی حضرت کے کردار کی۔ ہمارا کردار داغدار ہے، ہمارا کردار، خطیبوں کا کردار پاک صاف نہیں ہوتا، دوسروں کو دعوت دیتے۔ حضرت علماء کا کام صرف یہی نہیں، علماء کا کام ہوتا ہے خود پہ بھی عمل کرنا۔ عمل ہے نہیں، باتیں ہیں۔ تو یہ اب مگر ایسا نہیں ہمارے پاس اچھے علماء نہیں، بہت اچھے علماء موجود ہیں۔ آپ کو اگر اچھے علماء نہیں ملتے، آپ نمازوں میں دعا کیجیے، آپ کو اچھے علماء ملیں گے۔ آپ کردار کشی مت کیجیے کسی کی۔ آپ جس کو دیکھیے، جس کی ذات پہ دیکھیے انگلی اٹھا رہے ہیں، عام آدمی انگلیاں اٹھا رہا ہے، آپ کی ہمت کیسے ہے کہ علماء پہ آپ انگلی اٹھائیں؟ آپ فاتحہ کرانے کی آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ انگلی اٹھاتے علماء پہ۔ علماء کو کیا دیتے ہیں آپ؟ کتنا پیسہ دے دیتے، کتنا بڑھ دیتے ہیں آپ علماء پہ؟ علماء پہ انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جنہیں آپ گلی کوچے کے مولانا کو آپ مولانا سمجھتے ہیں نا، اس کا کردار نہیں دیکھتے، اس کی گفتار نہیں دیکھتے، اس کا کچھ نہیں دیکھتے، عجیب عجیب حال بنا رکھا ہے۔ ہم تو کہتے کوئی حافظ بھی ہے اسے بھی نعت پڑھنے نہ بلاؤ، اگر اس کا کردار پاک صاف نہیں، اسے نعت پڑھنے نہ بلایا جائے۔ عالم دین، سچا عالم دین، یخش اللہ والا عالم دین، اس کو بلایا جائے، اس سے تقریر کرائی جائے، اس سے نعت پڑھوائی جائے۔ ورنہ ضروری نہیں ہے نعت پڑھوانا، تقریر۔ اور کام کرنے والے بزرگوں نے بڑے کام کیے ہیں، حضور تاج الشریعہ نے بڑا کام کیا، کام ہوتا رہتا ہے، پریشان نہ ہو۔ جتنا کہہ سکتے تھے یہاں تک کہا، پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہا، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، پھر آگے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کر سکتے تھے۔ اور جو نہ سمجھ میں آئے، اردو گاڑھی ہے تو نہ سمجھ میں آئے تو مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، جیسے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس طریقے سے 95 19 300 724 نمبر ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ جو غلطی ہوئی ہو مجھ سے معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔